ایکتا کا تیسرا آدھار، ایک تو یہ کہ ہم سب کے مالک ایک یہ کہ ہم سب کے ماں باپ ایک، تیسرا ایک بات اور ہے جو میں بہت صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، ہم سب کا دھرم بھی ایک ہے۔ یہ بتائیے کیا خدا سے یہ گمان کرنا سمجھداری کی بات ہے کہ اس نے ہمارے کھانے پینے، جینے، پیدا ہونے، مرنے، سانس لینے سب تو ایک بنا دیا؟ ہمارا آکسیجن، ہمارا کاربن ڈائی آکسائڈ، ہمارا بلڈ، ہمارا خون، سب کچھ ایک، لیکن اس نے دھرم ہمارے الگ الگ بنا دیے تاکہ ہم زندگی پر لڑتے رہیں۔ اس سے بڑھ کر ایشور پر کوئی آروپ ہو سکتا ہے؟ میں آپ کا جواب چاہتا ہوں، آپ لوگ بتائیے۔ یہ دھرم ہم نے بنائے ہیں، خدا نے نہیں بنائے۔ یہ سوارتھی لوگوں نے خدا کے دھرم کو توڑ مروڑ کر، اس میں سے کاٹ چھانٹ کر، اس میں کچھ بڑھا کر اپنی دکان چلانے کے لیے اپنے سوارتھی لوگوں نے الگ الگ دھرم بنائے ہیں۔ الگ الگ دھرم خدا کبھی نہیں بنا سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں گھنٹوں اور ہفتوں اس پر ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں۔ کس پیغمبر نے یہ بتایا ہے کہ خدا نے سب دھرم بنائے؟ یہ جو سرو دھرم سمبھاؤ ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ میں آن ریکارڈ یہ بات یہاں پر کہہ کر جانا چاہتا ہوں، نہیں، ہم سب کو مل کر اس ایک دھرم کی تلاش میں لگ جانا چاہیے۔ کچھ گیان آپ کے پاس ہے، کچھ گیان ہمارے پاس ہے، کچھ گیان کرسچن بھائیوں کے پاس ہے، کچھ گیان بدھسٹوں کے پاس ہے، کچھ گیان ہو سکتا ہے کہ جیوز کے پاس ہو، کچھ گیان کسی اور کے پاس ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات خاص طور پر جاننی چاہیے، اور اصل کلپریٹ مسلمان ہیں کہ انہوں نے یہ بات اپنے دوسرے بھائیوں کو نہیں بتائی۔ محمد الرسول اللہ پر کوئی 1000 ایمان رکھے، دن بھر میں 1,00,000 مرتبہ ان پر درود پڑھے، لیکن پچھلے کسی نبی، ایک نبی کو نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے۔ کیونکہ حضرت محمد صاحب نے یہ کہا کہ میں تمہارا رشتہ پچھلے نبیوں سے توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تمہارا رشتہ پچھلے نبیوں سے اور مضبوطی کے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ جب تک تم ان سب پر آستھا نہیں رکھو گے، قرآن یہ بار بار کہتا ہے مصدقا لما بین یدیہ، قرآن بار بار کہتا ہے کہ پچھلے گرنتھوں اور کتابوں سے تمہارا رشتہ توڑنے کے لیے قرآن نہیں آیا، پچھلے گرنتھوں اور کتابوں سے رشتہ جوڑنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ لیکن مسلمانوں سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ میں اس کا الزام نان مسلم سے زیادہ مسلمانوں کے اوپر رکھنا چاہتا ہوں کہ مسلمان اس سچائی کو اپنے دوسرے نان مسلم بھائیوں اور بہنوں تک نہیں پہنچا سکتے، اور یہ ابھی غلطی 300-400 سال کی ہے، اس سے پہلے کی غلطی نہیں ہے۔ ہم بادشاہوں پر ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم نبیوں پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ بادشاہوں کے کسی کرائم، کسی غلط کام کے سلسلے میں کوئی ناراضگی کا کوئی بدلہ کسی مسلمان سے لیا جائے، اس میں یہ تو بالکل انیائے ہے۔ ہم بادشاہوں پر ایمان لانے والے لوگ نہیں، قطعاً نہیں۔ بادشاہ، یہ جو راجوں مہاراجوں کی لڑائی تھی، یہ تو ستہ کی لڑائی تھی، اس کے دھرم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ تو ہر طرف اچھے برے لوگ موجود ہیں۔ ہمارے سامنے ہے قرآن، ہمارے سامنے ہے محمد رسول اللہ، اور میں آج ایک سجیشن پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اجازت ہے؟ سجیشن یہ ہے کہ سکھ بھائی مسلمانوں کو بتائیں، ہمارے بابا گرو نانک کی تعلیمات مسلمانوں کو سکھ بھائی بتائیں۔ اس کے لیے کچھ لیکچرز، کچھ سیمینارز، کچھ میٹنگز ہوں، جیسے ابھی بہت فاضلانہ خطاب ہم نے سنا، اور ایک سے ایک شاندار معلومات کا دریا بہایا آپ نے۔ اسی طرح مسلمان سکھ بھائیوں کو بتائیں کہ قرآن میں کیا ہے، سکھ بھائیوں اور بہنوں کو بتائیں کہ حضرت محمد صاحب نے کیا کہا ہے، دوسری قوموں کے ساتھ کیا ویوہار کرو، دوسری قوموں کے گرودواروں، چرچز، مندروں کے ساتھ کیا ویوہار کرو۔ کسی بھی گرودوارے، کسی عبادت خانے، کسی مندر، کسی چرچ، یہ اس کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا اسلام۔ اور یہی ہوتا ہے دھرم۔ دھرم جب پالیٹکس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تب دھرم کا مس یوز ہوتا ہے، تب دھرم بدنام ہوتا ہے، اس کو لوگ ٹول کے حیثیت سے استعمال کرتے ہیں پبلک کو لڑانے کی۔ اب اس میں ہماری ذمہ داری کیا؟ دیکھیے مسئلہ کیا ہے، یہ بات بہت بھارت کا جو مزاج ہے اس کی میں شکایت بار بار کروں گا، آپ برا نہ مانیں۔ یہاں میں جتنے بھی پروچن سنتا ہوں، مجھے 20-25 سال تو ہو گئے یا 30 سال، میں آج تک نہیں دیکھا کہ کسی دھرم کے نمائندے نے تقریر کرتے ہوئے اپنے سماج کے غنڈوں کو غلط کہا ہو، اپنے سماج کے کمیونل فیسسٹ لوگوں کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہو۔ اپنے سماج کے خلاف بولنا زیادہ مشکل کام ہے،